السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر جامع اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مقاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کی نفی کی گئی وہ کسی قوم پر مجموعی عذاب کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک اس میں عذاب نہیں نازل کرتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں یا لوگ استغفار کرنے والے ہوں۔ یعنی وہ مجموعی عذاب تھا جس سے قوم بالکل تہس نہس ہو جائے، ملے میٹ ہو جائے۔ اس آیت میں کفار کو جس عذاب سے متنبع کیا جا رہا ہے وہ جزوی عذاب ہے، مال و رزق کی کمی، خوف، بیماریاں، جنگ۔ یعنی یہ عذاب جو ہے عبرت کے لیے دیے جاتے ہیں، اور ان آیات میں جو عذاب کا خوف دلایا جا رہا ہے اس کا تعلق قریش مکہ کی بیت اللہ کے بارے غلط کردار و اعمال ہے۔ فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اور کیا ان کے لیے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، وَهُمْ يَصُدُّونَ، جب کہ وہ روک رہے ہیں عند المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں ایسے لوگوں کو عذاب نہ دوں جو میرے گھر سے لوگوں کو روک رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو وہاں عبادت کرنے نہیں دے رہے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، تاکہ ان کے متولی بھی نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو متولی سمجھتا ہی نہیں۔ یہ تھوڑا سا یہ بڑی قابل فہم آیت ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ فرماتے ہیں اصل متولی تو متقی لوگ ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اس کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکثریت کو علم نہیں ہے۔ یعنی اس میں بڑے پتے کی بات ہے جو میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ میں، الا مقاء و تصدیہ، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو، فذوقوا العذاب، اس عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، اس کی پاداش میں جو تم کفر کرتے تھے، جو تم میری آیات کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیے ان آیات میں تو تولیت کعبہ کی جو شرط رکھی گئی ہے وہ تقوی اور پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ متولی نہیں ہے، ان کو اللہ متولی نہیں مانتا، حالانکہ وہ اختیار رکھتے تھے اس وقت قابض سے کعبے پر، بیت اللہ پر۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس کا جو معیار ہے، جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تقوی ہے، پرہیزگاری حسب نسب نہیں ہے۔ اس دور میں جو ایک عام کنسیپٹ تھا کہ کعبہ کے متولی کے لیے اولاد ابراہیم یا ابراہیم کی اولاد سے ہونا ضروری ہے، یعنی وہ چاہے مشرک ہو، اگر اولاد ابراہیم اگر مشرک بھی ہے تب بھی، یعنی یہ نہیں تھا۔ تو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اولاد میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہیں گنتا، میں نہیں مانتا کہ اگر یہ ایسے لوگ جو شرک کے مرتکب ہیں یا مشرک ہیں ان سے تولیت چھین کر کسی مواحد کو دے دی جائے، یعنی اس مشرک سے چھین کر کسی مواحد کو اس کی دیے جائے،
اگرچہ وہ اولاد ابراہیم سے نہ ہو، یعنی یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ان مشرک متولیوں کے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے جو عبادت کے جو طریقے تھے، دیکھیں نا، جو ان کے اعمال بد تھے جن کو وہ عبادات کا نام دیتے تھے، وہ بڑے عجیب تھے۔ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، حتیٰ کہ کعبہ کا ننگے طواف کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ان پر عذاب بھیجوں۔ ہمارے لیے یہاں ایک سبق ہے کہ تیرا کام اگر بیت اللہ میں ہو رہا ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی برا کام، اللہ سے نافرمانی کا کام، یعنی کوئی بیت اللہ میں ہو رہا ہے، تو اس کا وہ بھی عذاب کے مستحق ہیں، وہ لوگ بھی، ان پر بھی وہ عذاب کا سبب بنے گا وہ کام ان کا۔ یعنی بعض لوگ مزاروں یا خانقاہوں میں ہونے والے جو آج کل خرافات ہیں، ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کسی بڑے بزرگ کے مزار پر ہو رہا ہے، اس میں وہ نیکی کا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جو کام شریعت کے قانون کے خلاف ہے، وہ بیت اللہ میں بھی جا کر کیا جائے، وہ عذاب کا سبب بنے گا۔ اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں وہ بیت اللہ کا امام ہے یا خادم ہے تو یعنی وہ برائی نہیں کر سکتا، یا اس میں کمی یا خامی نہیں ہو سکتی، تو وہ تو بس مومن ہی ہے، تبھی اللہ نے اس کو امام یا خادم رحمان بنایا۔ یاد رکھیں، اچھے یا برے ہونے کا تعلق شخصیت، عہدہ، مرتبہ یا مقام سے نہیں ہے، بلکہ اعمال سے جو بنتی ہے کام۔ کعبے کے اندر مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے، یہ ہمارے پاس مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا کعبہ کو۔ تو اللہ کا جو گھر ہے وہ توحید کا مرکز تھا، مگر کفار نے وہاں بت رکھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت 360 بت پڑے تھے، تو اللہ کا گھر ہے، بت رکھ لیے انہوں نے، ننگے طواف کرتے تھے۔ تو اہل مکہ کو نہ صرف بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکتے، بلکہ وہ مسلمانوں کو جب عبادت کرنے لگتے تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے۔ تو ان آیات کا اشارہ اس واقعے کی طرف ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے پہلے، یعنی ایک واقعہ اور بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو حضرت عثمان بن طلحہ تھے، تو جب آپ ہجرت کرنے لگے تو آپ نے ان سے چابیاں طلب کی کہ میں بیت اللہ میں نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بڑی رعونیت سے انکار کر دیا۔ تو آپ نے بڑے دکھ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جس کو چاہوں گا عنایت کروں گا۔ لیکن اس وقت انہیں کیا خیال تھا؟ تو عثمان کہنے لگے کیا اس وقت مکہ کے اشراف سب مر چکے ہوں گے؟ اشراف مکہ مر چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، زندہ ہوں گے، لیکن اللہ مجھے اختیار دے گا۔ تو اس تاریخ نے یہ بات سچ ثابت کی کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عثمان سر جھکائے کھڑے تھے، تو چابی آپ نے اس سے طلب کی، بڑے جھکے ہوئے سر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور بعد میں پھر آپ نے یہ چابی دوبارہ حضرت عثمان بن طلحہ کو عطا کری اور یہ فرمایا اے عثمان، چابی اپنے پاس رکھو، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو عثمان بن طلحہ اسی وقت جو ہے وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ آج تک چابی ان کی نسل میں چلی آ رہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کعبہ میں جا کر بھی اگر گناہ کیا جائے، برائی کی جائے، تو وہ برائی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی کعبہ میں، تاریخ شاہد ہے کہ کعبہ کے اندر انہوں نے بت رکھے، کعبہ میں ننگا طواف کیا، مسلمانوں کو منع کیا۔ نیکی کا تعلق اس سے نہیں ہے، نیکی کا تعلق انسان کے اندر کے تقوی سے ہے، اخلاص سے ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جو انسان اللہ کی طرف جھکتا ہے اس سے ہے، نہ کہ جگہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھیں کیسے عقدے قرآن حل کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر آج کسی خانقاہ یا مزار پر اگر کوئی خرافات ہوتی ہیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس یہ بڑا اچھی محفل ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ ہاں، اچھی محفل اچھی ہے، اگر دین کی، اصلاح کی، قرآن کی، نبی پاک کے ذکر کی، وہ اچھی۔ اگر اس میں خرافات ہیں تو اس کو ضرور برا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں حق و باطل میں تمیز کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم حق کو سمجھ سکیں، برائی کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔